اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتزلہ کے اصول عقائد میں سے دوسرا اصل جو آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا وہ ہے اصل عدل۔ معتزلہ 5 اصول عقائد کے قائل ہے اور اس میں سے دوسرا اصل ہے ان کا عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے خدا کو فعل قبیح کے ارتکاب اور واجب کے ترک سے پاک کرنا، کہ خداوند متعال سے کبھی بھی قبیح فعل، برا فعل سرزد نہیں ہوگا اور کبھی بھی خداوند متعال واجب کو ترک نہیں کرے گا۔ اس تعریف کو قاضی عبدالجبار معتزلی نے اپنی کتاب شرح اصول خمسہ میں بیان فرمایا ہے۔ جو یہ اصل عدل ہے یہ حسن و قبح عقلی کی بنیاد پر اسے رکھا گیا، یعنی کیا؟ افعال اور امور میں، کاموں میں یا حسن و قبح ذاتی ہے، یعنی کیا کہ کوئی بھی کام ہے، اس کام کو انجام دینا اچھا ہے یا برا ہے، اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں اس کی اچھائی اور برائی خود اس کام کے اندر پائی جا رہی۔ مثال کے طور پر درس پڑھنا یا پڑھانا، یہ کام بذات خود اچھا ہے یا برا ہے، اس کے اچھے یا برے ہونے کو خود اس کی ذات میں اس کی اچھائی پائی جا رہی ہے یا اس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک فعل تھا اور پھر بعد میں خداوند متعال نے اس کے اندر اچھائی قرار دی، یہ کام تھا اس کے اندر بعد میں خداوند متعال نے برائی قرار دی ہو، نہیں، جب سے وہ کام موجود ہے، جب سے وہ فعل موجود ہے، اس کے اندر اچھائی بھی پائی جا رہی ہے، اس کے اندر برائی بھی پائی جا رہی ہے، تو اچھائی اور برائی کا پایا جانا اس فعل کا حصہ ہے، اس فعل سے جدا نہیں ہے۔ اب اس ذات کے اندر، اس فعل کے اندر خود ذاتاً اچھائی اور برائی پائی جا رہی ہے، لہٰذا اب جب کسی نے اس کے اچھائی اور برائی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، جاننا ہے، تو اب کسی اور کے بتانے کے محتاج نہیں کہ وہ آئے اور ہمیں بتائے کہ وہ کام اچھا ہے اور وہ کام برا ہے۔ جب تک اس کی ذات میں وہ کام کی اچھائی اور برائی پائی جا رہی ہے تو کم از کم میں اس کام کو دیکھ کر ممکن ہے کسی بتانے والے کے بغیر بھی اس کام کی اچھائی اور برائی کے بارے میں فیصلہ کر سکوں، اس کام کے بارے میں جان سکوں۔ تو لہٰذا اسے کہا جاتا ہے کہ حسن قبح ذاتی، یعنی چیزوں کے اندر ذاتاً اس کے اندر اچھائی و برائی پائی جا رہی ہے، اور حسن قبح عقلی یعنی ہم اپنی عقل سے ایک حد تک بعض چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی بتانے والے کے۔ ہاں، یہ یقیناً عین ممکن ہے کہ ہم ہر چیز کی اچھائی و برائی کو نہیں سمجھتے، ہر چیز کی اچھائی و برائی کو نہیں سمجھتے، لیکن بعض چیزوں کی اچھائی و برائی کو سمجھ سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ عدالت اچھی چیز ہے، یہ جانتے ہیں کہ ظلم بری چیز ہے، بعض چیزوں کی اچھائی و برائی کے بارے میں ہم خود سے اپنی عقل سے اس کو درک کر پا رہے، لیکن شراب و شربت دونوں کو انگور سے لیا جاتا ہے، کون سے حلال ہے کون سا حرام ہے میں نہیں جانتا۔ انسان جانتا ہے کہ نہیں جانتا، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو نہیں سمجھ رہا۔ اب جب میں جان رہا ہوں کہ ہر چیز کو نہیں جانتا، سمجھ رہا ہوں کہ ہر چیز کو نہیں سمجھ پا رہا، لہٰذا اب جا کر یہی عقل مجھے کہے گی کہ تم کسی ہادی اور بتانے والے کے محتاج ہو تاکہ وہ آئے اور تمہیں بتائے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے۔ چیزوں کی اچھائی اور برائی کے بارے میں وہ آ کر تمہیں بتائیں گے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، کیونکہ تم خود سے ہر چیز کی اچھائی اور برائی کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ لہٰذا معتزلہ قاعدے لطف کی بنیاد پر، جو کہ خود قاعدے لطف حسن قبح عقلی کی بنیاد پر رکھا گیا، اس بات یہ قائل ہے کہ لطف یعنی وہ کام جو انسان مکلف کو اطاعت الہی سے قریب کرے، خدا کی معصیت سے دور کرے، وہ اس بات یہ قائل ہے کہ مکلف انسان لطف کرنا خدا پر واجب ہے، اور اسی لطف کے وجہ سے خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا اور کتاب کو نازل کیا تاکہ انسانوں کی ہدایت کی جا سکے۔ ہر وہ فعل جس کا نتیجہ مکلفین کو خدا کی اطاعت کے قریب کرنا اور خدا کی معصیت سے دور کرنا ہو، خدا کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ قاعدہ عدل کے مباحث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قاعدہ ہے، جس کی بنیاد پر نبوت کا مسئلہ اور یہاں تک کہ کماعت سے بھی متعلق بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ عدل کے اصول میں 2 مسائل یا 2 موضوعات پر بہت توجہ دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جبر کی نفی۔ عدالت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے کاموں کے انجام دہی پر مجبور ہے، اور اگر ایسا ہوتا انسان کو اس کے کام پر مجبور کرنا تو یہ ظلم ہے، یہ قبیح ہے، اور جبکہ خدا تعالی ظالم نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ
لہٰذا انسان مجبور نہیں ہے، اور خود انسان ہے جو اپنے افعال کا اپنے ارادے و اختیار سے آزادانہ انتخاب کر رہا ہوتا ہے، ان کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ خدا فعل قبیح کا ارتکاب نہیں کرتا، اس لیے انسان اس دنیا میں اختیار اور آزادی رکھتا ہے اور اپنے افعال کے خود خالق سمجھے جاتے ہیں۔ معتزلیوں نے اصحاب حدیث اور جہمیہ جیسے دھڑوں کے برعکس انسان کی آزادی اور اختیار کے اصول پر زور دیا ہے، اور انسان کی حقیقی فعالیت سے متعلق تمام مسائل کو اور مباحث کو عدل کے اصول میں شامل کیا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو اس حوالے سے ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے نبوت اور ارسال رسول کے حوالے سے، کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، مبعث اور بعثت انبیاء ضروری اور واجب ہے اسی اصولوں کو بھی عقلی کی بنیاد پر، کہ یہ کام کرنا حسن ہے، اچھا ہے، تاکہ انسان اس تکلیف کو انجام دے سکے۔ انسان کی حقیقی فعالیت کے مسئلے میں ارادہ اور خدا کے فعل کا انسان کے افعال سے تعلق اس اصول میں زیر بحث سب سے اہم موضوعات میں سے ایک تھا۔ خوب، افعال کے متعلق خدا کی تکوینی ارادے کا انکار کیا گیا۔ کس نے کیا؟ معتزلہ نے جب جبر سے بچنے کے لیے انسانوں کے افعال کے متعلق خدا کے تکوینی ارادے کا انکار کیا۔ در حقیقت کتاب و سنت کے وہ ظواہر جو اللہ کے ارادے اور مشیت کے عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، معتزلہ نے ان کی تعویل کی، اور معتزلہ نے انسان کی حقیقی فعالیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ارادے کو انسان کے اختیاری افعال کے علاوہ تکوینی امور تک محدود اور مقید کر دی۔ یعنی گویا کہ خداوند متعال انسانوں کے دائرے اختیار میں دخالت نہیں کر سکتا۔ جہاں پر انسان اختیار رکھتا ہے، جس کام کو انجام دینے میں انسان صاحب اختیار ہے، اس کام کو انجام دینے میں اب خدا صاحب اختیار نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ، کہ خداوند متعال کی ذات سے ارادے تکوینی خداوند متعال ان امور پر جو انسان کے مورد اختیار ہے اس میں خداوند متعال اختیار نہیں رکھ رہا، اور یہ انسان ہے جو اپنے افعال کا خود سے انجام دے رہا ہے۔ انسان اپنے افعال کا خود پیدا کرنے والا ہے، اور یہ افعال اس قدرت اور استطاعت سے انجام دیتا ہے جو خدا نے اسے پہلے سے عطا کی ہے، اور وہ اپنے افعال کا پھر خود ذمہ دار ہے۔ اسی بنیاد پر انسان جنت اور جہنم کا بھی لائق بنے گا۔ یہ دوسرا اصل تھا اصول خمسہ معتزلہ میں سے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔